अहम खबर है, अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक रहे। अहम तरीन खबर सामने आई है, अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे हैं और वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो सदर ट्रंप और वो खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक रहे। अहम खबर सामने आई है, अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक हुए। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइडन दौर के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में भी शरीक रहे। अमरीकी वजीर जंग ने आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रैंडी जॉर्ज को मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वजीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। इसी बारे में मजीद बात करते हैं डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब से, माहिर आलमी अमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, एक गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनका इस्तीफा सामने आया है। जी जी बिल्कुल, ये जो अमेरिकन आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज हैं, इनको सदर ट्रंप ने बरतरफ किया है दरअसल। और उसके अंदर ये जो पीट हेग्सेथ के हवाले से अभी CNN और सब जगह पर न्यूज़ आई है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि घंटों से एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी कि अमरीकी अफवाज में
اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میں شدید اختلافات ہیں افواج زمین پر اتارنے کے حوالے سے، ایران میں خاراک جزیرے کے حوالے سے اور امریکی افواج کو بھیجنے کے حوالے سے، اور یہ اختلافات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ان اختلافات سے صدر ٹرمپ نے فوری طور پر آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے۔ امریکہ کے اندر جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے دراصل وہی آرمی چیف ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے آپ اس سے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ پینٹاگون اور جو امریکی انتظامیہ ہے اس کے اندر شدید اختلافات ہیں اس جنگ میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے پوری دنیا میں امریکی جو ہے مفادات اور امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پینٹاگون اور آرمی اس کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی، جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی اس حوالے سے کامیابیاں نہیں حاصل کر سکی اس آپریشن میں اور اس جنگ میں ایران کی جو ان کو توقعات تھیں، اور ان کے نزدیک یہ آرمی چیف کی اور امریکی افواج کی ناکامی ہے، اور انہوں نے آرمی چیف کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس کے نتیجے میں ان سے یہ استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ کے اندر جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خود امریکہ کے اندر شدید اختلافات ہیں، انتظامیہ کے اندر، امریکی حکومت کے اندر، امریکی عوام کے اندر، اس جنگ کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو جنگ کی گئی ہے اس میں اسرائیل کی پراکسی بن کے امریکہ نے جس طرح جنگ کی ہے، خود امریکہ ایک تباہی کے کنارے جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک اتنی بڑی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے آرمی چیف کو برطرف کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ لیکن سر یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ مغرب میں خصوصاً یورپین کنٹریز میں 2 سال میں 2-3 حکومتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا جو سسٹم ہے اس کی کنٹینیوٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس آرمی چیف کی برطرفی سے جو ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ ہے اس کے اوپر تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی یہ ایک دیکھیے جنگ کے درمیان آرمی چیف کا تبدیل ہونا، اور جب پہلے سے خبریں آ رہی ہوں کہ امریکن آرمی کے اندر شدید تحفظات ہیں گراؤنڈ فورسز اتارنے کے حوالے سے خاراک، کیونکہ یہ بار بار تمام جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور خفیہ رپورٹس ہیں کہ ایران کی افواج کی پوری تیاری ہے، اور اگر امریکی افواج نے خاراک جزیرے پر یا کہیں پر بھی ایران میں اترے تو ان کے لیے شدید مزاحمت ہوگی۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے آرمی چیف کی طرف سے کل آرڈر آ گیا کہ ایک بھی امریکی فوجی کو زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا اگر امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری، اور ایران نے ابھی تک جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدید اختلافات ہیں صدر ٹرمپ میں اور امریکی افواج میں جنگی حکمت عملی کے حوالے سے اور جنگ کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اسی لیے کل بہت زیادہ صدر ٹرمپ سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ کے خاتمے کی بجائے جنگ کو مزید بڑھانے کا اعلان کیا۔ اور اس صورتحال کے اندر جس انداز میں رینڈی جارج کو برطرف کیا گیا ہے جو آرمی چیف ہیں، اور پیٹ ہیگزٹ کی طرف سے انہوں نے جس طرح اعلان کیا ہے، یہ واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت اس جنگ کو لے کر شدید بحران ہے، جو کہ پینٹاگون اسٹیبلشمنٹ، امریکی انتظامیہ اور وہ جو جوئش لابی ہے ان سب کے درمیان ایک شدید تناؤ کی کیفیت ہے۔ یہ بات میں نے 2-3 دن پہلے بھی ایک جگہ کہی کہ امریکی جو فوج ہیں وہ یہ بات جانتی ہیں کہ ہر اترنے والا فوجی جو ہے وہ اپنی جان سے جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں ایک طرح سے ان کو نہ ماننے کی پاداش میں آرمی چیف کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، اپنے موقف ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ امریکی وزیر جنگ نے آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اور مبینہ طور پر ان کا استعفیٰ اسی لیے ہی مانگا گیا ہے، اس کو مستعفی ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکم عدولی کی ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے اسی وجہ سے آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے
امریکی وزیر جنگ نے آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ امریکی وزیر جنگ نے آرمی چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی شریک رہے۔ امریکی وزیر جنگ نے آرمی چیف آف جنرل رینڈی جارج کو مستعفی ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق وزیر جنگ ایسا آرمی چیف آف سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں جو فوج سے متعلق صدر ٹرمپ اور خود ان کے ویژن پر عمل کر سکے۔ جنرل رینڈی جارج بائیڈن دور کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہے تھے۔ وہ پہلی خلیجی جنگ، عراق اور افغانستان کی جنگوں میں شریک رہے۔